علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا ناول شروع کریں گے جس کا نام ہے آرزوئے دل اور جس کی رائٹر ہے عروج فاطمہ۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ رضا بیٹا میرب کو دیکھا، کافی دیر سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ نانی اماں کب سے آوازیں دے رہی تھی، جواب نہ ملنے پر خود ہی باہر آ گئی تھی اسے دیکھنے۔ تو دادی، وہ رضا جو کب سے پریشان بیٹھا تھا میرب کے لیے، دادی کی آواز پر گھبرا گیا تھا۔ میرب کو گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ رضا کی تو جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی، گئی ہوگی باہر کہیں سیر سپاٹے کرنے، اور کیا دیکھا نہیں۔ اماں ہے بھی کتنی تیز، سمینہ بیگم اندر آتے ناگواری سے کہا۔ نہیں بہو، وہ ایسی نہیں ہے، یہاں کے راستوں سے واقف تھوڑی ہے، ایسے کیسے بنا بتائے چلی گئی۔ جا رضا پتر، باہر جا کر دیکھ، بھائی کو بھی کال کرو، اس لڑکی نے مجھے پریشان کرنے کی قسم کھائی ہے جیسے۔ دادی کو غصہ آ رہا تھا اس کی بے وقوفی والی حرکت پر۔ سمینہ بیگم کا کہنا تھا وہ باہر گئی ہے خود سے، گھر سے اکیلی، جیسے انہوں نے کہا تھا۔ رضا کو تو موقع چاہیے تھا وہاں سے بھاگنے کا۔ بس بھائی پلیز کال اٹھا لیں، پلیز۔ رضا کب سے اسے کال کر رہا تھا، جو اٹھانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہیلو بھائی پلیز، میرب کو لے آئیں، دادی بابا پریشان ہو رہے ہیں اس کے لیے، پلیز بھائی۔ ہم نے کہا وہ خود کہیں گئی ہوئی ہے، کچھ بھی کریں اسے لے آئیں۔ اس بار اگلی بار میں وعدہ کرتا ہوں وہ ایسا کچھ نہیں کہے گی آپ کو، پلیز ایک بار بھائی۔ رضا کی پریشان گھبرائی ہوئی آواز سے لگ رہا تھا وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اس وقت۔ شاہمیر بولا کچھ نہیں، کال کاٹ دی۔ رضا غصے میں بالوں میں ہاتھ پھرتا رہ گیا۔ اتنی جلدی نہیں مس میرب آغا۔ شاہمیر ایک نظر بند دروازے پر ڈالتا ہوا نکل گیا تھا۔ دیکھیں پولیس والے ادا، مجھے چھوڑ دیں، اب گالی نہیں دوں گی، کچھ نہیں بولوں گی میں، جانے دیں، میرب نے روتے ہوئے کہا۔ اسے وہ غصے میں گاڑی تیز رفتار سے چلا رہا تھا۔ ایسے نہیں، تمہارا علاج اچھے سے کرنا ہوگا، پھر جا کے تم سدھرو گی۔ شاہمیر کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے جانے دو، میں نہیں آؤں گی، چلی جاؤں گی اب اپنے گھر، اب چھوڑ دیں، میرب نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اس کو اب جیل جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ بے فکر رہو، تمہارے گھر بھی جلدی چھوڑ آؤں گا۔ ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ میں نانی اماں ماموں سائی کو بتاؤں گی تم مجھ کو مارنے والے ہو، اس سے دھمکی دی پر وہ ڈر تو صرف یہاں، وہاں تو صرف سکون ہی سکون تھا۔ سائی جی مجھے معاف کر دیں، اب نہیں بولوں گی، کوئی گالی نہیں دوں گی، میری قسم لے لو میں نہیں بولوں گی، مجھے جو کہو گے میں وہی کروں گی، مجھے گھر لے جاؤ، جیل میں نہ ڈالو، میرے گھر والوں کو کیسے پتہ چلے گا میں جیل میں ہوں، مجھے نہ سزا دو، چھوڑ دو۔ اب تو اس کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ شاہمیر نے ایک نظر اسے دیکھا جو منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے رو رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا گاڑی روک گیا، پھر اسے دیکھا جو بلند آواز سے رو رہی تھی۔ چپ چپ، بند کرو یہ رونا، ایسی حرکت کرتی کیوں ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ میرب اگر چپ نہیں ہوئی تو میں تمہیں اس گن سے شوٹ کر دوں گا، لاش یہیں اس جگہ دفنا دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا تم کہاں غائب ہو گئی۔ سمجھ آئی بات؟ دوبارہ مجھے گالی دینے کا سوچنا بھی مت، مجھے کیا کسی کو بھی نہیں، تمہاری زبان پر اب گالی لفظ استعمال نہ ہو، آئی سمجھ بات؟ شاہمیر کی دھاڑ پر وہ خوفزدہ ہوتی گاڑی کے دروازے سے چپک گئی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں خوف تھا، اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر اس کے زبان کے ساتھ وجود بھی ساکت ہو گیا تھا، اور شاہمیر صاحب نے تو آج دل کھول کر اپنا بدلہ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے اشارے پر وہ ڈر سے جلدی اسبات میں سر ہلا گئی۔ ایسے میں وہ بہت کیوٹ لگی تھی، لیکن یہاں جذبات ہوتے تو شاید پسند آتا یہ انداز۔ بند کرو یہ ڈرامہ جاہل لڑکی، اس بار تمہیں معاف کر رہا ہوں، صرف اس بار، اگلی بار اگر تمہارے منہ سے گالی نکلی یا یاد رکھنا زبان کھینچ لوں گا۔ شاہمیر نے غصے سے اسے بازو سے کھینچا، قریب کرتے ہوئے سرخ آنکھوں میں دیکھ کر سختی سے کہا۔ میرب ہچکی لیتی ہوئی اسبات میں سر ہلایا۔ اسے شاہمیر کے اس روپ سے بہت خوفزدہ کر دیا تھا، وہ بہت اچھے سے اسے ڈرا دھمکا کر گھر لایا تھا۔ رضا تو اسے دیکھ کر سکون کا سانس لیا، جبکہ وہ تو اب جتنا ہوتا اتنا شاہمیر سے دور بھاگتی تھی۔ خالہ، میں نے ماما نے آپ کو بہت مس کیا، وہ خوبصورت سی موڑ لڑکی اپنی خالہ سے پیار سے ملتے ہوئے کہا۔ می آلسو بیبی، اب سے تم یہیں رہو گی، کہیں نہیں جانے دوں گی، سمینہ بیگم اپنی بھانجی سے ملتے ہوئے پیار سے کہا۔ شاہمیر، دیکھو کون آیا ہے، سمینہ بیگم شاہمیر کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ وہ مسکراتا ہوا اماں کو دیکھ کر ان کے پاس آیا، پیار سے ان کا ماتھا چوما، پھر دادی سے ملا۔ میں بھی ہوں یار، مجھ سے بھی مل لو گے؟ رامین اس کے خوبصورت سے چہرے کو دیکھ کر اس کے قریب آتے ہی گلے ملی۔ باقی سب تو مسکرا رہے تھے، بس دادی کی یہ حرکت پسند نہیں آئی، جبکہ دور سے دیکھتی میرب کی حیرت سے آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ تو پہلے ہی رامین کی خوبصورتی سے متاثر ہوئی تھی، اب تو اس کی بولڈنس پر منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کیسی ہو رامین، کب آئیں؟ شاہمیر صوفے پر بیٹھ گیا۔ پولیس
کی وردی میں اس کی پرسنالٹی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ رامیل کا دل دھڑکا تھا، وہ تو بس اسے ہی دیکھ رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، آس پاس تو جیسے کوئی ہو نہ ہو۔ سمینہ بیگم کو بہت خاموش نظر آ رہی تھی۔ دادی منہ بناتی ہوئی اٹھ کر روم میں چلی گئی۔ شامیر نے محسوس کیا تھا کہ دادی اس سے ناراض ہو گئی ہیں۔ رضا اندر آتے ہی پہلے میرب کو دیکھا، پھر اس کے پاس چلا گیا، جو سامنے حیرت سے شامیر کا کہکہ لگاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بھائی بہت پیارا ہنستے ہیں نا؟ رضا اس کے نظریں سامنے دیکھتا شرارت سے بولا۔ وہ بھی ٹرانس کی کیفیت میں سر ہلا گئی۔ اسے شامیر شروع سے ہی پسند تھا، بس اپنی زبان سے وہ دور ہو گئی تھی اس سے۔ وہ اپنی سنجیدہ مزاجی کی وجہ سے ہمیشہ اپنی میں رہا تھا۔ تمہارا بھائی ہنستا ہے، مجھے دیکھ کر تو اسے غصہ آتا، نہ جانے کون سا جن چڑھتا ہے انہیں، میرب نے منہ بناتے ہوئے رضا سے کہا۔ ہاں ہاں یار تم بہت کیوٹ ہو، تمہیں اب سب سکھاؤں گا، اوکے؟ اور ہاں بھائی برے نہیں، بس غصے کے تیز ہیں۔ رضا اس کے گال کھینچتا پیار سے ہنستے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ تم مجھ کو سب سکھاؤ گے سچی میں؟ وہ مسکرا دی۔ اچھا چلو میں تمہیں ملاتا ہوں اپنی کزن سے، آؤ۔ رضا اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا تھا کہ میرب رک گئی۔ نہیں تمہارے بھائی پھر مجھ کو مارے گا، مجھے اب ڈر لگتا ہے تمہارے بھائی سے، وہ ڈر سے تیزی سے بولی تھی۔ رضا اس کے چہرے پر ڈر دیکھ سکتا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، آ جاؤ۔ بھائی نہیں بولتے کچھ، وہ اسے کھینچتا ہوا ہال میں لے آیا تھا۔ ایک دم شامیر کا مسکراتا ہوا چہرہ غصے میں بدلا۔ سمینہ بیگم ناگواری سے اسے دیکھا۔ رامین حیرت سے اس عجیب لڑکی کو دیکھا جو بلوچی ڈریس میں، سر پر دوپٹہ، ہلکے سانولے رنگ کی لڑکی۔ اسے کراہیت محسوس ہوئی، لیکن وہ ٹکٹکی باندھے جب اس کی نظر رضا کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھا۔ رضا کیسے ہو؟ اور یہ؟ وہ اٹھ کر رضا سے ملتے ہوئے اس کی طرف ناگواری سے دیکھا۔ یہ ہماری کزن ہے، رابی پھپھو کی بیٹی، میرب نام ہے۔ رضا نے خاموشی سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی تھی اسے ملنے کے لیے کہ رامین بدک کر پیچھے ہوئی۔ رضا کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی، جبکہ میرب کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ شامیر موبائل پر جھکا ہوا تھا۔ او بس مل کر اچھا لگا۔ رامین جبراً مسکراتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر بیٹھی۔ میرب تم جاؤ اماں کے پاس، انہیں کچھ کام تو نہیں چاہیے تو نہیں؟ سمینہ بیگم اسے کہتی وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ رضا خاموشی سے شامیر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ خالہ یہ عجیب سی لڑکی یہاں پر رہتی ہے؟ رامین کا لہجہ ناگوار تھا۔ سمینہ بیگم نے اسے پوری بات بتائی۔ اس نے بیزاری سے بات سنی۔ رامین وہ عجیب نہیں، بہت پیاری ہے۔ رضا کو رامین کا انداز برا لگا تھا۔ شامیر نے ایک نظر رضا کو دیکھا، وہ غصے میں تھا۔ اسے بہت کم غصہ آتا تھا کسی پر، جب سے میرب آئی تھی وہ اس کے ساتھ زیادہ پایا جاتا تھا۔ شامیر نے یہ بات نوٹ کی تھی، ان کی آپس میں اچھی دوستی ہو گئی ہے، حالانکہ ہاں البتہ وہ اب اس کے سامنے کم آتی تھی، اگر آ جاتی تو اپنی زبان استعمال نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ بھی خاموش تھا۔ اب صرف دادی کے لیے اسے یہاں برداشت کرتا تھا۔ 3 ماہ ہو گئے تھے میرب کو یہاں۔ وہ پہلے بہت باتیں کرتی تھی، جب سے اس نے دیکھا تھا یہاں اس سے صرف 3 لوگ ہی بات کرنا پسند کرتے ہیں، دادی، رضا اور احمد صاحب۔ باقی شامیر، سمینہ بیگم بات تو کیا دیکھنا تک پسند نہیں کرتے اسے، وہ بھی اب عادی ہو گئی تھی ان کے لہجے کی۔ کچن کا کام وہ دل لگا کر کرتی تھی، ان کی کک سے وہ بہت اچھے کھانے بنانا سیکھ گئی تھی، پھر خود بناتی۔ اس کے ہاتھ میں کمال کا ذائقہ تھا جسے صرف رضا اور احمد صاحب ہی سراہتے تھے۔ اماں یہ کمینی عورت کون ہے؟ مجھ سے ملی نہیں، اور تم کو پتہ ہے مجھے دیکھ کر منہ چڑھا رہی تھی۔ میرب غصے میں نانی اماں کو بتایا تھا، مجھے بھی نہیں پسند، سمینہ کی بہن کی بیٹی ہے، یہاں گھومنے آئی ہے، دبئی میں رہتی ہے، اس لیے اس کا مزاج الگ ہے سب سے۔ نانی اماں نے اسے دیکھا جو صرف ان کے سامنے دل کھول کر بہت بولتی تھی۔ میرب بیٹی تم یہاں ہو ہمارے ساتھ، اب تم ڈر کر خود کو چھپانے کی ضرورت نہیں، تم سمجھ رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ نانی اماں بہت غور سے اسے دیکھ کر کچھ سوچتی ہوئی اسے بولی۔ وہ اس کے پاؤں دباتی چونک کر دیکھا۔ نانی اماں کی بات وہ بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی، اس کے راز سے صرف وہ اور احمد صاحب ہی واقف تھے۔ چھوڑیں اماں، ڈر جائیں گے یہاں سب، وہ شرارت سے ہنستے ہوئے بولی۔ نانی اماں بھی مسکرا دی۔ ڈرا دو پھر اس رامین کو بھی پتہ چلے میری بچی کسی سے کم نہیں، لاکھوں میں ایک ہے، نانی اماں پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں میرب کا سادہ سا لہجہ، اپناپن بہت پسند تھا، وہ دل میں اس کے لیے دعا گو ہوئیں۔ یہ کیسا ہے؟ حیدر ریڈ سمپل سا ڈریس دکھایا۔ حیا نے ریڈ سمپل سا ڈریس دکھایا۔ اچھا یہ ہے، یہی لو، سچ میں؟ اوکے پھر یہ پیک کروا دیں۔ خاموشی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ ارمان کو اس کے ساتھ سکون مل رہا تھا، اس کی باتیں سننا، اس کا معصوم خواہشات، اس کا دل نہیں کر رہا تھا وہ گھر جائے، بس اس کے ساتھ چلتا رہے۔ وہ اپنے جذبات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تم یہیں رکو میں لے کر آتا ہوں۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ حیا اس کے انتظار میں سائڈ پہ کھڑی ہو گئی۔ دلکش حسینہ، اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ ہمارے ساتھ چلو۔ 2 لڑکے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور اپنی گندی زبان استعمال کرنے لگے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں اپنے شوہر کو بلاؤں
گی جاؤ تم یہاں سے۔ حیا ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ میری جان اسے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی وہ کچھ کہتا ایک پنچ زور سے اس کے منہ پر لگا۔ لڑکا کراہ کر نیچے گرا۔ ارمان آئس کریم لیتا ایک نظر پیچھے ڈالی اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ غصے میں تیزی سے ان کے سامنے آیا اور ان لڑکوں کو مارتا چلا گیا۔ حیا ڈر سے روتے ہوئے اسے پیچھے کرنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے بات کرنے کی؟ نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں کو۔ ارمان کی غیرت جاگ گئی تھی۔ ارمان چھوڑے مر جائیں گے وہ، پلیز چلیں یہاں سے۔ حیا روتے ہوئے کہا۔ کچھ گارڈز آ گئے انہیں چھڑانے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ سب ٹھیک ہے اوکے، رونا بند کرو۔ ارمان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ حیا روتی اس کے گلے لگ گئی۔ شش بس رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوا۔ ارمان نے حیا کو خاموش کرواتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا۔ ارمان میں نے آپ کی ساری چیزیں رکھ دی ہیں، کچھ رہ تو نہیں گیا نا؟ بتا دے پھر رکھ دوں۔ حیا اس کا سامان پیک کرتی ہوئی پوچھا تھا۔ ایک چیز رہ گئی ہے۔ ارمان نے اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ کیا؟ لیکن میں نے تو سب رکھ دیا ہے، مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا۔ اچھا بتائیں کون سی چیز ہے پھر ڈال دوں؟ حیا سامان دیکھتے ہوئے کہا۔ خود کو ڈال دو، ایک چیز یہی رہ گئی ہے یہاں جسے میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ ارمان نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ ہاں ہاں ارمان، آپ نے تو مجھے ڈرا دیا، مجھے لگا شاید کچھ بھول گئی ہوں میں۔ حیا نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ آپ آرام سے جائیں اور پھر وہاں جا کے مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گی۔ حیا کی آنکھوں میں نمی آئی۔ ارمان کا دل تیز دھڑک رہا تھا، وہ اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا حیا کو چھوڑ کے جائے، پر اپنے خواب کا سوچتے ہی وہ اس کی ذات کو بھول جاتا تھا۔ حیا کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا باہر نکلا اور نیچے اپنی ماں باپ سے مل کر ایک نظر حیا کو دیکھتا جو اسے مسکراتی ہوئی بائے کہہ رہی تھی، اسے بھی مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ میرو کیا کر رہی ہو؟ دن بھر گھر میں رہتی ہو، بور نہیں ہوتی؟ رضا ابھی باہر سے آیا تھا، اسے دیکھا جو باہر اکیلی بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ تم آ گئے، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ نانی اماں سو گئی ہیں اسی لیے میں یہاں بیٹھی تھی۔ میرب نے اسے وجہ بتائی اپنی تنہائی کی۔ تو پھر تم ٹی وی دیکھ لیا کرو نا۔ رضا نے اس کا مسئلہ حل کیا۔ ارے ہاں میں نے سوچا نہیں، پر وہ مجھے کھولنی نہیں آتی۔ میرب کو ٹی وی بہت پسند تھا لیکن اسے چلانا نہیں آتا تھا۔ وہ اسمارٹ ٹی وی تھا اس لیے وہ اکثر نانی اماں کے ساتھ دیکھتی تھی جب وہ خود دیکھتی تھی تو۔ چلو آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ رضا اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لاؤنج میں لے آیا، پھر اسے ٹی وی کھولنے کا طریقہ بتایا جسے وہ بہت غور سے دیکھ اور سمجھ رہی تھی۔ اچھا بتاؤ کیا دیکھو گی؟ کچھ بھی، اس میں کیا کیا آتا ہے؟ وہ حیرت اور خوشی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی جو اس وقت کوئی چینل پر بریک چل رہی تھی۔ اس میں بھائی آتے ہیں، شاہمیر دیکھو گی؟ رضا شرارت سے پوچھتا۔ اسے خوفزدہ چہرہ دیکھا شاہمیر کا، ڈرانا دھمکی وہ سب پل میں آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ نہیں نہیں ادا، میں نے ٹی وی ہی نہیں دیکھنی، اس کو بھی تمہارے کم کڑوس بھائی نے نہیں چھوڑا۔ اتنی اس کی تیز رفتار سے چلتی زبان سے پھر گالی نکلتی کہ بریک لگا دی خود ہی۔ ہاں ہاں مذاق کر رہا ہوں، تم بھائی سے کچھ زیادہ نہیں ڈرنے لگی؟ رضا نے اس کی دکھتی رگ پر وار کیا۔ میں ڈرتی نہیں، وہ تو نانی اماں کہتی ہے کہ تم جانتے ہو نا تمہارا بھائی مجھ سے لڑتا ہے، مارتا ہے، خود کتنا برا ہے، اور تم مجھے کہہ رہے ہو؟ میرب خفا سی ہوئی تھی۔ میرب تم نہ بہت معصوم ہو، تمہیں چلاک ڈرامے دکھانا چاہیے، اس میں تم بہت کچھ سیکھو گی۔ تم نہ یہ 2 چینل دیکھو گی، اس میں جو ڈرامے آتے ہیں وہ دیکھنا اوکے؟ رضا اسے بہت پیار سے سکھا رہا تھا۔ اسے ایک پاکستانی اور ایک انڈین چینل بتایا جس پر وہ ڈراماز دیکھ سکتی تھی۔ اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ یہ کون ہے؟ شاہمیر نے اپنے گھر میں ایک انجان خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا تھا۔ سفید رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت کالے گھنے بالوں کی لمبی ناگن جیسی چوٹی۔ وہ دیکھنے میں بہت حسین کوئی لڑکی تھی جو لان میں احمد صاحب کے ساتھ باہر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ سر جھکا ہوا تھا ہلکا سا۔ ہائے اللہ سائیں، تم نشہ وغیرہ تو نہیں کر آئے؟ وہ کتنی دیر بعد بولی تھی۔ اس کی آواز نے شاہمیر کو ہوش کی دنیا میں لوٹایا تھا، اور وہ بولتے ہوئے پھر بھول گئی اس کی دھمکی کو جو 3 ماہ پہلے دی تھی اس نے۔ ماموں سائیں تمہارا بیٹا نشہ کرتا ہے، یہ دیکھو ابھی بھی نشہ کر کے آیا ہے، اس لیے تو مجھے پہچان نہیں پا رہا۔ وہ احمد صاحب کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، پھر اسے گھورا جس کا پھر ضبط آزما رہی تھی۔ تم نے تمیز نہیں سیکھی ہے بات کرنے کی؟ شاہمیر نے غصے میں گھورا تھا۔ ایک پل کو اس کی خوبصورتی بہت متاثر کر گئی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی زبان کام خراب کر دیتی تھی۔ اس وقت رضا کی حیرت انگیز آواز آئی۔ تم اچانک سے گوری کیسے ہو گئی؟ راتوں رات کون سی کریم لگائی تھی، یا کوئی فائدہ بیوٹی کریم تو نہیں لگا لی؟ رضا اس کے الگ روپ پر اش کر اٹھا۔ ہاں نہیں چھوٹے ادا، میں اپنے گاؤں کی سب سے حسین لڑکی ہوں، ایسا سب کہتے ہیں وہاں۔ میرے ابا سب سے سونے تھے نا، میں بھی انہی پر گئی ہوں، لیکن وہاں کا وڈیرا بڑا کمینہ انسان ہے، اس نے مجھے دیکھ لیا تھا جب میں
تھوڑی چھوٹی تھی، تب سے کمینہ ذلیل انسان مجھ پر گندی نظر رکھے ہوئے تھا، اس لیے اماں نے مجھے کالے رنگ کا کر دیا۔ وہ کہتی تھی میں اس کی نظروں میں نہ آؤں، لیکن یہاں تو مجھے کوئی خطرہ نہیں، اس لیے میں نے منہ دھو لیا۔ میرب کی یہی تیز رفتار سے چلتی زبان شاہ میر کو زہر لگتی تھی، کہیں بھی انسان کو شرمندہ کرا دیتی تھی۔ آس پاس کے لوگوں کا خیال تک نہیں رہتا تھا چھوٹے بڑوں کے سامنے کیسے زبان چلانی ہے۔ اس کی ہر بات پر گالی ضرور شروع ہوتی تھی، اور یہ شاہ میر نے نوٹ کیا تھا۔ اب بس شاہ میر کی زندگی کا مقصد یہی بن گیا تھا، اس کا قتل کرنا، اور اتنی ہی خاموشی سے اسے مارنا کہ کسی کو خبر تک نہ ہو۔ اس کا بہت شدت سے دل چاہا ابھی اٹھا کے جیل میں ڈال دے اسے، یا پھر اسی وڈیرے کے سامنے پیش کر دے۔ تو کیا اتنے سالوں سے تم نے منہ نہیں دھویا تھا؟ رضا کی چیخ نکل گئی تھی صدمے سے۔ ارے نہیں، وہ تو میں دھوتی تھی، پر یہ لیپ لگا لیتی تھی نا، تم کو میں اچھی نہیں لگی کیا؟ میرب حیرت سے اسے دیکھا، جو بڑی آنکھوں سے اسے صدمے سے دیکھ رہا تھا ابھی تک، اور شاہ میر کا خون خوار نظریں اس پر تھی۔ یار تم بہت حسین ہو، اتنی معصوم خوبصورتی تو میں نے کہیں دیکھی ہی نہیں، کیوں بھائی سچ کہا نا؟ رضا کا لہجہ اب شرارت سے بھرپور تھا۔ شاہ میر خونی نظروں سے اسے دیکھتا اندر چلا گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتا ضرور، اس کی خوبصورتی، لیکن اس نے گہری دلچسپی سے نہیں دیکھا تھا زیادہ، ورنہ آج تو اپنا دل ہار جاتا اتنی خوبصورت نئے نقش پر۔ لگتا ہے آج پھر کسی سے رشوت لے کر آیا ہے، بغیرت پولیس والا ہوں، وہ منہ بناتے ہوئے بڑبڑائی۔ میرب کو پتہ نہیں کیوں اس کا نظر انداز کرنا اب پسند نہیں تھا۔ دل شدت سے چاہتا تھا کہ اس شخص سے باتیں کرے، لیکن اس نے اپنا خوف ہی ایسا ڈالا تھا کہ دل میں کیا ہی کہتی۔ رات کو کھانے پر احمد صاحب نے سب کو بتا دیا کہ میرب کے رنگ روپ کے بارے میں آدھی کہانی تو وہ تھوڑی دیر پہلے سنا چکی تھی، باقی کی احمد صاحب نے پوری کر لی۔ رامین تو اس کی بڑی بڑی خوبصورت کاجل سی آنکھیں دیکھتے اس کے رنگ روپ میں وہ گلال، اور وہ واقعی بہت حسین تھی۔ رامین اور سمینہ بیگم نے دل سے اعتراف کیا تھا اس بات کا، لیکن رامین کو جلن ہونے لگی تھی اس سے۔ وہ تو پہلے ہی شاہ میر کو پٹانے آئی تھی اس بار، لیکن اب میرب کے سامنے سب جاتا ہوا دکھ رہا تھا اسے۔ آج شاہ میر نے ایک بات نوٹ کی تھی، وہ پھر سے باتیں کرنے لگی تھی جیسے شروع دن میں کرتی تھی، لیکن بیچ میں اس کے ڈر سے وہ کم ہی اس کے سامنے بولتی تھی۔ اب اگر وہ پھر سے شروع ہوئی تھی تو کیا وہ پھر سے اسے گالیاں دے گی؟ یہی سوچتے ہوئے اس کا ہنستا ہوا چہرہ دیکھنے لگا، جو سانولے رنگ میں بھی ایک کشش رکھتا تھا، تو آج تو اس کی کشش ایک الگ ہی روپ میں تھی۔ وہ جلد نظریں چرا کر اٹھ گیا تھا۔ میرب اپنے نام کی پکار پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سانس لینا بھول گئی۔ شاہ میر غصے میں اسے گھور رہا تھا۔ ہائے اللہ، میری ہی کیوں قسمت خراب ہے، اس بندے کے سامنے صبح والا بدلہ تو نہیں لے گا کیا؟ میرو بھاگ جا، نہیں تو مرے گی، وہ خود سے دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی۔ اس سے پہلے بھاگتی شاہ میر قریب آتا رک کر اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اپنی زبان دکھاؤ، وہ سنجیدہ تھا۔ کہ کیوں میری زبان کیوں چاہیے؟ میرا پہلے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولتی، تیزی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا رکھ لیے، کیونکہ اس کا کیا بھروسہ، اسی زبان پر 3 مہینے سے تالا لگا ہوا تھا، آج کس نے کھولا؟ شاہ میر ایک قدم قریب آیا، وہ اس وقت کچن میں تھے۔ میرا پیچھے ہوتی سلیب سے لگی۔ شاہ میر کو آج پھر موقع ملا تھا اپنا حساب برابر کرنے کا۔ وہ جھکا، میرب کی خوف سے آنکھیں باہر آنے کو تھیں۔ میں معافی مانگتی ہوں، اب نہیں بولوں گی، قسم لے لو، مجھے مارو مت۔ منہ پر سے ہاتھ نہیں ہٹا رہے تھے، آواز گھٹی گھٹی سی تھی، ڈر سے آنکھوں میں نمی، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ شاہ میر کو مزہ آیا اس کے ڈرے ہوئے روپ سے۔ پہلے بھی تم نے وعدہ کیا تھا اور پھر تم بھول گئی۔ سوچ رہا ہوں رات کے اندھیرے میں تمہیں اٹھا کر یہاں سے بہت دور لے جاؤں، وہاں آرام سے تمہارا قتل عام کروں، کسی کو خبر تک نہیں ہوگی۔ کوئی میرب آغا شاہ بھی تھی۔ شاہ میر کے خوفناک انداز بیان نے تو اس کی جان نکال دی تھی۔ آنکھوں میں سیلاب اترتا نفی کرتے ہوئے جیسے التجا کی تھی۔ وہ تھوڑا اور جھکا، فاصلہ تھوڑا ابھی تھا، ان کے بیچ سانسوں کی تیز تپش چہرے پر تھی۔ شاہ میر اس کی خوبصورت بڑی کاجل جیسی آنکھوں میں ڈر دیکھ سکتا تھا، چہرہ شرم و حیا ڈر سے سرخ تھا، گھنی پلکیں رقص کر رہی تھی۔ شاہ میر چونکا، یہ کیا تھا، کیسا احساس تھا اس کی قربت میں؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ نہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ نفرت کرتا ہے اس سے۔ خود کے احساسات پر ضبط کرتا تیزی سے پیچھے ہوا۔ اس کے پیچھے ہونے پر میرب تیزی سے بھاگنے والے انداز میں اس کا دوپٹہ سر سے سرکا، وہ رکی سانسیں لینا چاہا تھا کہ پھر رک گئی۔ شاہ میر کے ہاتھ میں اس کی گھنی ناگن جیسی چوٹی تھی۔ ایک اور موقع دے رہا ہوں، صرف دادی کے لیے، تم ان کی وجہ سے یہاں ہو۔ اب اگر تمہاری زبان استعمال ہوئی تو کوئی بھی الٹا سیدھا لفظ بولا تو یاد رکھنا، ابھی جو بھی کہا سب سچ کر دوں گا۔ گہری سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں نہیں بولوں گی، کسی کو نہیں بتاؤں گی، جاؤں۔ آواز میں ڈر تھا، پیچھے مڑنے کی غلطی نہیں کی تھی وہ تو اس کی چوٹی کو چھوڑنے کے انتظار میں تھی۔ شاہ میر ایک گہری دلچسپ نظر اس کے ہاتھ میں موٹی سی چوٹی پر ڈالے، اسے نرماہٹ محسوس کرتے ہوئے دل کے کونے میں شدید خواہش جگی کہ وہ ان بالوں کو خوشبو محسوس کرتا۔
ادا سائی چھوڑیں۔ میرب کی آواز پر ہوش میں آتے تیزی سے چھوڑتا وہاں سے نکل گیا۔ میرب سے پہلے ہی خود کو بہکتی کیفیت پر 1000 بار لعنت بھیجی تھی اس نے۔ کیا ہو گیا تھا مجھے آج؟ کیا میں پاگل ہوں؟ نہیں، بے غیرت ہوں شاید۔ یہ کیا کر رہا تھا؟ نہیں، مجھے اس سے نفرت ہے، یہ سب کچھ نہیں۔ ہاں، روم میں آتا 1000 بار، پھر خود پر لعن طعن کرنے لگا تھا۔ وہ واقعہ آج کا یہ احساس سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ تو اسے ڈرانے گیا تھا، اس کی پھر سے چلتی زبان کو بریک لگانے، یہاں تو اپنے ہی بریک فیل کر آیا تھا۔ شامیر، کیا تم مجھے باہر گھمانے لے جاؤ گے؟ پلیز انکار مت کرنا، میں اتنے ٹائم بعد آئی ہوں، تم ہو کے ٹائم ہی نہیں دیتے۔ رامین منہ بناتے ہوئے لاڈلے انداز میں کہا جسے وہ اس کی ہر بات سر آنکھوں پر رکھتا ہو۔ رامین، ابھی نہیں یار، کل چلتے ہیں، کچھ دن کی تو مجھے چھٹی ملی ہے، آرام تو کرنے دو۔ شامیر بیزاری سے بولا تو ویسے ہی کچھ دن کا تھکان اتار رہا تھا۔ پولیس والے ادا، میں چائے لاؤں؟ میرب کی آمد نے مزید موڈ خراب کر دیا رامین کا، تو وہیں شامیر کو جھٹکا لگا، اس کے میٹھے سے لہجے کے ساتھ اس کے نئے روپ پر بھی۔ واٹ؟ پولیس والے ادا، سیریسلی تمہیں کوئی اور نام نہیں ملا؟ شامیر نے حیرت سے پھر غصے سے کہا اسے۔ وہ سیریسلی کیا ہوتا ہے؟ میرب حیرت سے پوچھا۔ اس کے انداز پر شامیر کو ہنسی تو آئی پر دبا گیا۔ جاہل لڑکی، یہ پڑھے لکھوں کی سمجھ آنے والی باتیں ہیں، اور ہاں، اس کا نام شامیر احمد ہے، تم یہی بلاؤ، اپنے فضول سے نام مت دو، سمجھی؟ رامین کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ میرب کو تھپڑ مار دے، ایک تو اس کے بیچ آ گئی اور وہ کیسے بھی کر کے اسے منا لیتی، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہاں سے ٹپک پڑی تھی۔ شامیر، پلیز، ہم باہر چل کر چائے پیتے ہیں، پلیز چلو نا۔ وہ جو میرب کو دیکھنے میں مصروف تھا، رامین کے قریب آتے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر لاڈ سے کہنے پر ہوش میں آیا۔ میرب اس بے شرم لڑکی کی حرکت پر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں تم لوگوں کو گھر پر چائے نہیں مل رہی؟ جو باہر جاؤ گے، میں اچھی چائے بناتی ہوں۔ دونوں نے حیرت سے میرب کو دیکھا، جیسے عجیب بات کہہ دی ہو، پر میرب ایک چیز سمجھ گئی تھی کہ شامیر کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی، ورنہ اپنی موت کی خود دعوت دینی جیسی بات ہوئی۔ وہ جتنا ہو سکتا اس کی نظروں میں اچھا بننا چاہتی تھی، ورنہ اس کی لاش تو کسی کو نہیں ملے گی، یہ وہ دھمکی اپنے دل و دماغ میں جیسے بٹھا گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تم چائے لے کر آؤ، پھر چلتے ہیں، شامیر کہتا ایک نظر اسے دیکھ کر خاموش ہوتی مزے سے اندر بھاگی۔ سیریسلی شامیر، اگر نہ جانے کے بہانے ہیں تو بتا دو۔ رامین کو غصہ آنے لگا تھا، وہ دیکھ رہی تھی شامیر پہلے اس سے اتنی بات نہیں کرتا تھا، پر اب یہ لڑکی تو جیسے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ رامین کی سوچیں یہاں سے کچھ زیادہ آگے جا رہی تھی۔ کیا ہوا نانی اماں، تم پریشان ہو؟ میرب نے نانی اماں کو پریشان اور خاموش دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ کمینہ وڈیرا تمہارے باپ کو پھر تنگ کر رہا ہے، اس کا فون آیا تھا، کہا جلدی تمہاری شادی کروا دوں، کہیں پھر شاید وہ تمہاری جان چھوڑ دے گا۔ نانی اماں پریشانی سے بولی۔ نانی اماں، مجھے گاؤں جانے دو، وہ کمینہ منحوس انسان میرے ابا کو کچھ کر نہ دے، تم مجھ کو بھیج دو، میں دیکھ لوں گی اس کو۔ میرب باپ کا سنتی تڑپ گئی تھی، وہ کیسے نہ ہوتی پریشان، جانتی تھی وہ ظالم انسان کہاں کسی کو بخشتا ہے۔ نہیں، تو پاگل ہے، میں بات کرتی ہوں احمد سے، اسے آنے دو۔ نانی اماں احمد صاحب سے بات کرنے کا ہی آخری حل نکالا۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اماں، کہا بھی تھا آغا کو آ جاؤ یہیں تم لوگ بھی، لیکن وہ اپنے گاؤں چھوڑنے کو تیار ہی بھی تو نہیں ہے۔ احمد صاحب بھی پریشان ہو گئے تھے بات سن کر۔ ماموں صاحب، آپ مجھے واپس بھیج دیں، وہ ظالم شخص میرے ابا کو جینے نہیں دے گا۔ میرب رونے والی ہو گئی تھی، دل نے چاہا ابھی اڑ کر چلی جائے اپنے گاؤں۔ نہیں بیٹا، آغا نے سختی سے منع کیا ہے تمہیں وہاں لے جانے سے، وہ 1-2 روز میں خود آئے گا، آپ فکر مت کریں، ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ احمد صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ السلام علیکم، کیا ہوا، خیر ہے؟ سب پریشان بیٹھے ہیں۔ شامیر دادی کے روم میں آتے دیکھا، جہاں تینوں خاموش پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ احمد، تم میرب کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈو، اس کی جلدی شادی کروا دیتے ہیں، پھر اس کمینے کو شاید چین ملے، ورنہ سب کا جینا حرام کر دے گا۔ دادی افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شامیر حیرت سے باپ پھر ایک نظر میرب کو دیکھا، جو آج بہت خاموش اور اداس نظر آئی۔ جی اماں، دیکھتا ہوں کوئی اچھا سا رشتہ۔ احمد صاحب نے ہاں میں ہاں ملائی، پھر شامیر کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھا کہ اسے سب بتایا، جس نے غصے میں مٹھیاں میچی تھی۔ آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اتنا آسان معاملہ نہیں تھا بابا۔ شامیر کو غصہ آیا، آخر گھر کی عزت کی بات تھی۔ بیٹا، غصے میں سارے مسئلے حل نہیں ہوتے، اور ہاں، وہاں کے علاقے کی پولیس والے نہیں ہو، وہاں کے پولیس والے بھی ان کے اشارے پر چلتے ہیں، اس لیے تو یہ حل ہے، کسی کی بھی گھر کی عزت کو لے جاتے ہیں، فخر سے وہاں کا کوئی قانون نہیں چلتا۔ احمد صاحب نے افسوس سے اسے گاؤں کے حالات بتائے، جسے سن کر وہ مزید غصہ کرنے لگا۔ لوگوں کے دل میں خوف خدا ختم ہو گیا ہے بیٹا، اسی لیے تو یہ حالات چل رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے، اس لیے میرب کو اس کے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن اب اس کے ماں باپ چاہتے ہیں اس کی شادی ہو جائے، کیونکہ کہیں تو شاید وہ کمینہ
انسان خاموش ہو جائے۔ نانی اماں نے سب بتایا اسے، ان سب کو باتوں کے بیچ آج وہ خاموش تھی، جسے صرف اپنے گھر کی فکر تھی۔ شامیر کو اس کا اداس چہرہ دیکھا جو اچھا نہیں لگا۔ وہ خاموش کہاں رہتی تھی، ہمیشہ ہنستی مسکراتی ہی اپنے سامنے اس کے سامنے آئی تھی، آج وہ خود کے ساتھ دوسروں کو بھی اداس کر رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی میں واقعی وہ بہت کشش تھی۔ کیا ہوا بیٹا، تم پریشان لگ رہے ہو؟ دادی اماں نے احمد صاحب کو پریشانی سے اندر آتے دیکھا۔ اماں جی، وہ میرب کو بلائیں، کچھ بات کرنی ہے۔ احمد صاحب پریشان گھبرائے ہوئے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، بیٹھو، میں میرب کو آواز دیتی ہوں۔ میرب! دادی احمد صاحب کے پاس بیٹھ کر میرب کو آواز دی۔ اماں، اس کمینے انسان نے آغا پر گولی چلا دی ہے، اس کی حالت خراب ہے، اس لیے میرب کو ملانے لے جا رہا ہوں۔ احمد صاحب کو آج ہی صبح فون آیا تھا، جس پر وہ تیزی سے گھر بھاگے آئے۔ یا اللہ، خیر ہے؟ یہ سب کیا ہو گیا بیٹا؟ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چل کر بات کرتی ہوں، کہیں معاملہ زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ دادی نے دل پر ہاتھ رکھا، وہیں اندر آتی میرب کے کانوں نے یہ بات سن لی تھی۔ وہ تڑپتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ ماموں صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا کو کیا ہوا ہے؟ مجھے لے چلیں ان کے پاس۔ وہ روتی ہوئی بولی۔ دادی اور احمد صاحب کو اس کی حالت پر بہت افسوس ہوا۔ احمد صاحب نے دادی کو ساتھ چلنے سے منع کر دیا اور میرب کو ساتھ لے گئے۔ آج تو بہت خاموشی ہے گھر میں، خیر ہے؟ شامیر جاب سے واپس آیا تو گھر کی خاموشی دیکھ کر حیرت ہوئی، ورنہ ہمیشہ میرب محترمہ کا ڈھول بجتا رہتا تھا۔ ہاں بھائی، میں بھی بور ہو گیا ہوں، آپ کو پتہ ہے میرب سے ناراض ہوں، بغیر بتائے گاؤں چلی گئی۔ رضا ناراض سا بولا۔ وہ جیسے ہی گھر آیا اسے پتہ چلا میرب اپنے گاؤں جا چکی ہے، پوری بات اسے پتہ نہیں تھی۔ کیا؟ کب؟ کیسے؟ کس کے ساتھ؟ شامیر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، حیرت اور فکر مندی سے پوچھا۔ رضا نے حیرانگی سے بھائی کے نئے روپ کو دیکھا۔ بیٹا آرام سے، تمہارے بابا کے ساتھ گئی ہو، اس کے باپ کی طبیعت خراب ہے اس لیے انہوں نے بلوایا ہے، اور کبھی نہ کبھی تو جانا تھا اسے، تم لوگ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ مسز احمد نے آدھی ادھوری بات بتائی، پر شامیر کے لہجے نے ان کو پریشان کر دیا تھا۔ پھر بھی اماں، ایسی کوئی جاتا ہے کیا؟ اور بابا مجھے تو ساتھ لے جا سکتے تھے، میں نے دیکھنا تھا میرب کا گاؤں۔ رضا سخت ناراض تھا میرب سے۔ بھائی ہم ساتھ چلیں، ساتھ میرب کے گاؤں۔ رضا پرجوش انداز میں بولا تھا۔ بس خاموش کیا بچوں جیسی ضد ہے، اپنی پڑھائی پر دھیان دو، اور تم جا کے فریش ہو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ مسز احمد نے دونوں کو جھڑکا۔ دادو کہاں ہے؟ اپنے روم میں ہے، تم پہلے فریش ہو پھر مل لینا۔ مسز احمد جانتی تھیں وہ دادی کے پاس گیا تو وہ اسے پوری بات بتا دیں گی، انہیں اپنا یہ بیٹا بہت پیارا تھا، اس لیے اس کے فیصلے وہ خود کرنا چاہتی تھیں، لیکن شوہر ساس کے ہوتے ہوئے کیسے وہ خود صرف اس پر حق جتا سکتی تھیں۔ السلام علیکم دادو، کیسی ہیں؟ شامیر دادو کے روم میں آیا تو وہ پریشان سی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا بتاؤں بیٹا، کیسی ہو سکتی ہوں؟ اپنے بچے جب پریشان ہو تو ماں کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ دادی اداس ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے یا بابا اچانک گاؤں کیوں گئے ہیں؟ شامیر کو جو بات دل میں کھا رہی تھی وہ پوچھ بیٹھا۔ کیا بتاؤں کیا ہو رہا ہے سب؟ دادی گہرا سانس لیتی اسے ساری بات بتائی، جس پر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اور آپ اب بتا رہی ہیں؟ اتنی بڑی بات ہو گئی اور بابا انہوں نے مجھے بتایا تک نہیں، ایسے ہی چل دیے؟ مجھے ساتھ لے کر جاتے، اگر وہاں پھر کچھ مسئلہ ہو گیا تو؟ شامیر کو رہ کر اپنے باپ کے فیصلے پر غصہ آنے لگا تھا۔ ہاں بیٹا، وہی سوچ کر پریشان ہو رہی ہو، تم کال کرو، پوچھو اس سے، نہیں تو ہم چلتے ہیں، مجھے بھی یہاں سکون نہیں مل رہا، چل کر اپنی بچی کو دیکھ لوں۔ پریشانی سے دادی کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، جنہیں شامیر نے انہیں بہت سمجھایا کر دوا کھلا کر سلایا، پھر باپ کو کال کی۔ بابا آپ بتا کر تو جا سکتے تھے، کیا آپ مجھے اتنا غیر ذمہ دار سمجھتے؟ کیا فائدہ میرے پولیس میں ہونے کا، آپ اپنوں کو ہی پروٹیکٹ نہ کر پائیں؟ شامیر نے غصے سے کہا۔ بیٹا اس وقت پریشانی ہی ایسی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن اب تمہاری یہاں مجھے بہت ضرورت ہے، تم ابھی کسی کو مت بتاؤ، جلدی سے یہاں پہنچو، وہ لوگ میرب کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ احمد صاحب کی نم پریشان آواز پر وہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تھا کہ ان کی آخری بات پر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ واٹ؟ بہت غلط کر رہے ہیں یہ لوگ، اب تو ان کو تو اب میں بتاؤں گا، میں آ رہا ہوں بابا، آپ پریشان نہ ہو۔ شامیر تیزی سے روم میں چلا گیا، جلدی اپنا سامان پیک کرنے لگا، اسے کسی بھی حالت میں یہاں سے نکلنا تھا جلدی۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ سب خیر ہے؟ رضا شامیر کا باہر نکلتا دیکھ کر جلدی سے پیچھے آیا۔ ایک مشن پر جا رہا ہوں، دعا کرنا کامیاب ہو کر لوٹوں، اور ہاں گھر کا خیال رکھنا، صبح سب کو بتا دینا، ابھی سو جاؤ۔ شامیر رضا کو اچھے سے گھر کی ذمہ داری سمجھا کر گاڑی میں بیٹھا تھا، اب اس کی منزل اسے کہاں لے جائے یہ تو اسے بھی نہیں پتا تھا، قسمت کیا کھیل کھیلنے والی تھی ان کے ساتھ۔ ماموں سائیں ابا ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں بیٹا جی آپ دعا کریں، فکر نہ کرو میرے بچے، سب ٹھیک ہوگا۔ وہ کب سے باپ کی پریشانی میں رو رو کر ہلکان ہوئی تھی، وہ اپنے گاؤں کے ہی ہسپتال میں تھے۔ ابا تم ٹھیک ہو نا؟ میری جان نکل گئی تھی۔ میرب باپ کو دیکھ کر روتے ہوئے ان کے پاس بیٹھی، انہیں گولی چھو کر گزری تھی جس وجہ سے آج طبیعت صحیح تھی۔ میری دھی میں ٹھیک ہوں، روتے نہیں میرا بچہ، باپ نے پیار سے اسے پاس بٹھا کر تسلی دی۔ میرب تمہیں آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ ایسے آ گئی اپنا حلیہ درست
تھیں، اب اگر پھر اس ذلیل کمینے انسان کی نظر پڑ گئی تو اماں اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے گویا ہوئی تھی، سب کی توجہ بھی ان کی طرف اٹھی تھی۔ اماں تو فکر نہ کر، چل میرب تجھے گھر لے چلتی ہوں۔ وہ چل کر اپنا کالا رنگ لگا لے۔ اس کی بہن عابدہ نے دیکھ کر کہا، سب کی بات ٹھیک لگی، گھر تھوڑا ہی دور تھا اس لیے پیدل جانا تھا۔ میرب اماں کچھ بڑی چادر لے کر نکلی تھی، تھوڑی ہی دور گئے تھے، کچھ لوگ راستے میں ملے۔ ارے یہ تو وہی چھوری ہے جو وڈیرے کو چاہیے تھی، دیکھ آج خود چل کر سامنے آئی ہے، اور آج تو اپنے حسین روپ میں۔ واہ، ان بندوں کے منہ سے ایسی بات سن کر دونوں گھبرا گئی تھیں۔ میرب کی طبیعت تو ویسے ہی کل سے باپ کی طبیعت کو سن کر خراب تھی، گھبراہٹ پریشانی سے رونے سے بوجھل پن محسوس کر رہی تھی۔ سن میرو، ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی، چل بھاگ چلتے ہیں۔ اس کی بہن کو حالات دیکھتے ہوئے یہی صحیح لگا، لیکن آپی ہم کیوں ڈریں، ہم چلتے ہیں اپنے گھر، چل کر ان کمینوں کی زبان تو کبھی بند نہیں ہوگی۔ میرب کو غصہ ہی آ گیا تھا ان لوفروں کی بات سن کر، بہن کا ہاتھ پکڑ کر جیسے ہی آگے بڑھی تھی کہ وہ 3 لوگ آگے آ گئے تھے، دونوں گھبرا کر رک گئی تھیں۔ ان میں سے ایک نے میرب کی بہن کو دھکا دے کر گرایا، دونوں میرب کے منہ پر ہاتھ رکھ کر گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ وہ چیختی رہی، گھٹی آواز میں خود کو چھڑانا چاہا لیکن بے سود۔ میرو کی بہن نے بہت چاہا اسے بچا لیا، لیکن ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک گئی تھی۔ اماں وہ لوگ میرب کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ عابدہ واپس گھر والوں کے پاس جاتے سب معاملہ بتایا انہیں۔ احمد صاحب نے پریشانی سے شامی کو کال کر کے بلا لیا تھا، سب دعا کر رہے تھے میرب کے لیے۔ ماں باپ بہت پریشان تھے، بیٹی تھی، عزت تھی، کیسے نہ پریشان ہوتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں گھر جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ اب سب پریشان گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، احمد صاحب تو بیٹے کے انتظار میں تھے۔ رات ہو گئی تھی، سارے محلے والوں میں باتیں بننی شروع ہو گئی تھیں، ماں باپ شرمندگی سے ڈوب مرنے کو تھے۔ اب السلام علیکم پھپھو، شامیر جیسے ہی اندر آیا اپنی گھمبیر آواز میں سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ پھر رابی پھپھو تو روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی تھی، سب کے آنسو نکلنے لگے تھے۔ ان کی حالت پر شامیر کو بہت افسوس ہوا تھا۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے احمد صاحب اسے ساتھ لیے باہر صحن میں آئے۔ یہ سب کیا ہے ابا؟ یہاں کوئی قانون نہیں، کوئی بھی آ کے کسی کی بیٹی کو لے جائے تو سب ایسے ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ شامیر کو رہ کر اس کی سوچ بزدلی پر غصہ آ رہا تھا۔ بس بیٹا، کچھ گاؤں کے حالات ایسے ہیں جہاں ایسے ہی مجبور انسان پائے جاتے ہیں جن کی اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ان کے جینے مرنے کے فیصلے کوئی اور کر رہا ہوتا ہے۔ خیر یہ سب تو کچھ نہیں ابھی لیکن تم دیر مت کرو، جلدی چلو، میرب کو لے آئیں یہاں۔ اگر بیٹی کو صبح تک گھر سے باہر رکھا جائے تو وہ کبھی ویسے سر اٹھا کر نہیں چلتی، یا پھر وہ یہ سمجھو لوگ اسے جینے نہیں دیتے، بے قصور ہوتے ہوئے بھی چپ کر کے سنتی ہے بس۔ احمد صاحب بہت افسردہ تھے، ان کے علاقے کے حالات کیسے تھے وہ اچھے سے جانتے تھے، بس شامیر کے لیے یہ سب بہت نیا نظام تھا جسے رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ نہیں بابا آپ رکے، میں جاؤں گا، آپ پھپھو لوگوں کو سنبھالیں، میں ہوں۔ وہ باپ کے لاکھ کہنے پر انہیں سمجھاتے ہوئے میرب کے 2 کزنز کو لیے نکلا تھا۔ دیکھ حسینہ، تجھے میں نے کتنا ڈھونڈا تھا اور تو آج میرے سامنے، پتا تھا تجھے بلانے کے لیے تیرے باپ کو زمین بوس کرنا پڑتا تو کب کا کر دیا ہوتا میری جان، اتنا تو مجھے یقین تھا، تو گوری چٹی سونی ہے۔ وہ وڈیروں سے دیکھتے ہوئے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرب کو اس کے لہجے سے گھن آ رہی تھی، دل کیا بھاگ جائے یہاں سے، یا کوئی مدد کو آ جائے اس کے لیے۔ دل نے شدید دعا کی تھی، کوئی شاید دعا قبولیت کی گھڑی تھی۔ وہ وڈیرا سائیں باہر پولیس آئی ہے۔ وڈیرا کا آدمی بھاگتا ہوا آیا، اسے باہر پولیس کی خبر دی۔ وہ جو میرب کے قریب جانے کا ارادہ کر رہا تھا بدمزہ ہوتا ہوا باہر نکلا۔ وہ جو صبح سے اس خالی کمرے میں قید تھی، رو رو کر تھک گئی تھی، اب بھوک پیاس سے نڈال ہو رہی تھی جس وجہ سے چکر آ رہے تھے اسے۔ جی فرمائیں صاحب، کیا خدمت کی جائے آپ کی؟ وڈیرا اپنی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا۔ شامیر نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی جو عمر میں اس سے بھی چند سال بڑا تھا، حلیے سے بھی جاہل آوارہ لگ رہا تھا۔ شکایت ملی ہے، تم نے آغا شاہ کی بیٹی کو اغوا کیا ہے، اسے عزت ہے ہمارے حوالے کرو۔ شامیر اپنی بھرپور وجاہت سے بھاری آواز میں بولتا، اس کے قریب آ کر سنجیدگی سے بولا تھا، وہ بھی پولیس یونیفارم میں۔ ہاں صاحب جی، غلط خبر لے کر آئے ہیں، جانتے نہیں میں اس علاقے کا سردار ہوں، یہاں کوئی بھی میرے خلاف بولنے کی جرات نہیں کر سکتا، آپ تو سیدھا الزام لگا رہے ہیں، میں بھی بھلا اس کی بیٹی کو کیوں اٹھاؤں گا؟ وہ ہنستا خباثت بھرے لہجے میں بولا تھا کہ آخر میں گالی دیتے ہوئے شاید اپنی موت بھول گئے تھے، جسے شامیر کے پنچ نے یاد دلا دیتا۔ شامیر کا خون کھول گیا تھا اس گالی الفاظ پر۔ میں جانتا نہیں، تو جانتا نہیں مجھے شامیر احمد کیا چیز ہے، تجھ جیسے ہزاروں کو دیکھ چکا ہوں، تو کیا چیز ہے سالے؟ تیری زبان سے یہ جو گندے الفاظ نکلتے ہیں نا، انہیں ہمیشہ کے لیے بند کر سکتا ہوں میں۔ شامیر غصے کی شدت میں اسے مارتا گیا، جو آدمی بیچ میں آ رہا تھا انہیں بھی دھوتا گیا تھا۔ میرب کے کزن منہ کھولے حیرت سے شامیر کے روپ دیکھ رہے تھے، انہیں تو کسی فلم کا ہیرو لگا۔ سائیں صاحب
چھوٹے سے اگر کچھ ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہمارے گاؤں کے لیے. آپ پوچھیں میرب کہاں ہے. میرب کا چچا زاد قدن آگے بڑھتا ہوا شامیر کو روکتا اسے سمجھایا. شامیر غصے بھری نظر دیکھتا دور ہوا. وڈیرے کراہتا ہوا اندر کی جانب اشارہ کر دیا تھا. شامیر بھاگتا ہوا اندر پہنچا. دیکھا تو وہ کونے میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی. ایک افسوس بھری نظر ڈالتا اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر لے گیا. گاڑی میں بٹھاتا وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے. وڈیرے کو اس کے آدمی ہسپتال لے گئے تھے. یہ سب معاملہ دیکھتے ہوئے رات کو پنچایت رکھی گئی تھی. میرب میری دھی تو ٹھیک ہے؟ شکر ہے اللہ سائی کا تو ٹھیک ہے. رابی اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے واری جا رہی تھی. عزت جو صحیح سلامت گھر پہنچی تھی. اماں ابا ٹھیک ہے؟ اور میں یہاں کیسے آئی؟ میرب باپ کی حالت کا پوچھتے خود سے حیرت سے خود کو گھر میں دیکھتے ہوئے پوچھا. اے میرو تجھے پتہ ہے تجھے سائیں صاحب کے بڑے بیٹے پولیس والے سائیں نے بچایا اور اس وڈیرے کو ایسا مارا. تو ہوتی وہاں تو سچ میں حیران رہ جاتی. اس کے کزن سلیم نے اسے ساری کہانی سنا دی جسے وہ حیرت انگیز ہوئی. وہ بھلا اس پر کب مہربان ہوا؟ اس کے لیے یہاں آیا تھا, اسے بچایا تھا. دل کے ایک کونے میں خوشی کی لہر سی دوڑ گئی تھی. تھوڑی دیر بعد وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی, کھانے پینے کی وجہ سے شاید, لیکن گھر کا ماحول پریشانی والا تھا. باہر محلے کی باتیں الگ سننی پڑ رہی تھی کہ رات کو فیصلہ رکھا گیا تھا وہ وڈیروں کو مارنے پر, گاؤں کی عورت کو اغوا کرنے پر. بیٹا میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں, تو نے میری بیٹی کی عزت بچا لی. نہیں آغا شاہ یہ اس کا فرض تھا. تم ہاتھ مت جوڑو. میرب ہماری بھی کچھ لگتی ہے, اتنی پیاری بیٹی ہے. اللہ اس کی حفاظت کرے. آمین. آغا شاہ بہت شکر گزار تھے. احمد صاحب اور ان کے بیٹے کے دونوں باپ بیٹے نے ان کی بہت حوصلہ دیا تھا. آپ کیوں پریشان ہو؟ کچھ نہیں ہوگا, اب سب ٹھیک ہے. دیکھنا احمد صاحب اس کی اداس پریشان چہرہ دیکھتے ہوئے ہمت دی. شامیر وہیں بیٹھا ہوا تھا. میرب چائے لے کر اندر آئی تھی. دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے نظر چرا گئے تھے. شاید حالات ہی ایسے چل رہے تھے, اس لیے وہ چائے رکھ کر باہر چلی گئی تھی. بس احمد سائیں میرب کے لیے پریشان ہوں. آج رات کو بیٹھ کر فیصلہ کریں گے. وڈیرے کو جو نقصان ہوا ہے وہ بدلے میں میری بیٹی لے گا. آغا شاہ کی بات پر شامیر کو جھٹکا سا لگا تھا. یہ بات اسے اچھی نہیں لگی تھی. کیوں یہ خود بھی نہیں جانتا تھا, لیکن جو بھی تھا عزت کا معاملہ تھا, ان کے گھر کا تھا, کیسے برداشت کرتا. ایسا فیصلہ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے چچا صاحب. آپ کیسے بیٹی کا فیصلہ ہونے دے سکتے ہیں؟ وہ کون ہوتے ہیں ایسا کہنے والے؟ شامیر غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا تھا. بیٹا آپ گاؤں کے رسم و رواج سے واقف نہیں, اس لیے ایسا کہہ سکتے ہیں. ہم لوگ یہاں رہتے ہیں, یہاں کے فیصلے ہمیں ماننا پڑیں گے. شامیر کو ان کی جہالت پر غصہ آ رہا تھا, اس لیے میرب کی زبان, اس کا لہجہ ایسا کیوں تھا, اب سمجھ آیا تھا اسے. اس میں اس کی غلطی نہیں تھی, وہ پلی بڑی ہی ایسے ماحول میں تھی. ارے واہ میرب تو بڑی خوش نصیب ہے, تجھے اینا سونا شوہر مل رہا ہے. ہائے میں میرو کیا قسمت پائی ہے تو نے, دیکھ کتنا سونا منڈا تینوں ملا ہے. اس کی بہن اور اس سے کزن اس کے کب سے چھیڑ رہی تھی, اس کی قسمت پر رش کر رہے تھے سب, جو سوچوں میں گم تھی. اچھا چلو لڑکی اب تم باہر جاؤ, مجھے میرو سے بات کرنی ہے. جاؤ. رابی اماں اندر آتے ہی سب کو باہر بھیج دیا. اس کے سامنے آئی جو لال جوڑے میں سادہ سی چوڑی تیار پیاری سی لگ رہی تھی, لیکن پریشان الجھی ہوئی. اماں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو ہی خیال کر لے, کیا سوچیں گے ماموں سائی کے گھر والے مامی سائی کو بھی پتہ نہیں, یہ صبح نہیں, یہ صحیح نہیں ہو رہا. ان سے پوچھا ہے وہ راضی ہے کیا؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ خوف زدہ سی بولی تھی. انجانی خوشی تھی کہ خوف میں بدل رہی تھی. دیکھ میرو میں جانتی ہوں ہم ان کے قابل نہیں, لیکن تو دیکھ یہ سب تیرا نصیب ہے, یہی ہونا تھا, ہو رہا ہے, اسے خوشی خوشی قبول کر لے. تیرے ماموں سائی نے بڑے پیار مان سے تجھے مانگا ہے سب کے سامنے. میں ان کی سگی بہن نہیں, لیکن سگی سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں بھائی احمد. مجھے تجھے بھی خوش رکھیں گے میری بچی. ماموں سائی نے مانگا ہے, اس نے نہیں. اماں وہ دل سے کہہ سکے تو نصیب سمجھ کر دل سے راضی ہو جاؤ اور خوشی خوشی سے رشتے کو نبھانا, سب کو خوش رکھنا. کبھی لڑ جھگڑ کر واپس ماں باپ کے گھر مت آنا. تجھے یہاں سے بھیج رہے ہیں تو حالات جانتی ہے, سمجھ رہی ہے میری بات کو. اماں آنسو بہاتے ہوئے اسے اچھے سے سمجھا رہی تھی. وہ خالی خالی دماغ لیے حاضر تھی وہاں, بس پل میں کیا سے کیا ہو گیا تھا. یہ سب صحیح نہیں ہو رہا بابا, آپ نے کیوں کیا ایسا؟ ماما کو پتہ چلا تو جانتے ہیں کیا قیامت آئے گی, اور مجھ سے پوچھا تک نہیں. وہاں سب کے سامنے فیصلہ سنا دیا آپ نے. شامیر کو اب بے انتہا غصہ تھا اپنے باپ پر, جو پوری پنچایت میں فیصلہ سنا آئے تھے میرب کا نکاح شامیر سے ہوگا, اور ابھی ہوگا. سب کے سامنے رات سے وہ لے کر رخصت ہوں گے یہاں سے, تو اور کیا کرتا اپنے گھر کی عزت کو یوں غیروں میں دیتے. رابی ہماری سگی نہ صحیح, لیکن سگی بہن سے بڑھ کر ہے. میں تو اماں کو بتا دیا, انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں. تمہاری ماں کو میں سمجھا دوں گا. تم ابھی چلو, نکاح خواہ انتظار کر رہا ہے, پھر نکلنا بھی ہے. احمد صاحب نے جذباتی فیصلے پر آج وہ اپنی قسمت سے لڑ رہا تھا. وہاں ان کے سامنے ہوئے فیصلے پر اس کے باپ دل سے راضی ہوا تھا, ساتھ اس کا بھی, لیکن جب
جذباتی ہو کر اسے قربانی کا بکرا بنائیں گے، تب جی بھر کر ان پر غصہ آیا اسے، اور میرب کا سوچتے ہی مزید غصہ آ جاتا تھا۔ اماں بھائی، اپنے گھر کی الگ پریشانی تھی، کیسے فیس کرے گا وہ سب کو؟ کیا وہ ساری زندگی ایسی جاہل لڑکی، ان پڑھ لڑکی کے ساتھ جی پائے گا؟ اس کے ساتھ سفر خوبصورت گزرے گا؟ سوچوں سوچوں میں دل پر پتھر رکھتے ہوئے اسے اپنے نکاح میں لے ہی لیا۔ اب آگے کا سفر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو آنے والا وقت کو پتا تھا۔ رات دیر سے وہ لوگ گھر سے نکلے تھے، گاڑی میں موج جیسی خاموشی تھی، ہر کوئی اپنی اپنی سوچوں سے لڑ رہا تھا ایک دوسرے سے۔ کوئی آگے آنے والے لمحے کا سوچتے گھبرا جاتا، تو کوئی کسی کے سامنے سے گریز کر رہا تھا، تو کوئی آگے کے سفر کے تیار نہ تھا، پر ہونا تو تھا تیار۔ شاہ جو غصے میں گاڑی سے نکلا آگے بڑھ رہا تھا، پیچھے احمد صاحب میرب تھے کہ اس کی تیزی سے بڑھتے قدم احمد صاحب کی آواز پر رکے تھے۔ جی بابا بولے، اب کیا خدمت کروں اس وقت آپ کے حکم پر؟ وہ جل کر غصے سے دانت پیستا ہوا بولا تھا۔ احمد صاحب کو اس کے لہجے پر ہنسی آئی، پر کنٹرول کر گئے۔ میرب تو حیرت سے اسے دیکھتی غصے میں جھنجھلایا ہوتا۔ بیٹا، آپ بھول رہے ہیں کہ آپ ساتھ کوئی قیمتی چیز لائے تھے جسے ایسے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس نے سنجیدہ لہجے پر وہ نہ سمجھی سے انہیں دیکھے گیا جیسے مطلب میرب بیٹی جاؤ شاہ میر کے ساتھ اس کے روم میں، آج سے وہیں آپ کی جگہ ہے، کوئی پریشانی ہو تو بلا جھجک ہم سے کہنا۔ احمد صاحب پیچھے مڑتے خاموش کھڑی میرب سے مخاطب ہوئے، اس کا جھکا سر جھٹکے سے سیدھا ہوا، وہیں کھڑے شاہ میر کو بھی کرنٹ لگا تھا۔ بابا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سب جلدی نہیں ہو رہا؟ ماما سے پوچھے بغیر آپ اکیلے فیصلہ لیتے جا رہے ہیں، اور میں مجھ سے کوئی رضامندی نہیں پوچھ رہے آپ؟ وہ شوق سے نکلتا حیرت و غصے سے بولا تھا۔ دیکھو بیٹا، جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب یہی تمہاری قسمت ہے، جسے جتنا جلدی قبول کرو گے اتنی آسانی ہوگی۔ رخصت کر لائے تھے بھگا کر نہیں، تمہاری ماں سے میں بات کر لوں گا، تم جاؤ آرام کرو، تھک گئے ہوگے۔ احمد صاحب فیصلہ سنا کر وہ گئے، اس کے ایک نہیں سنی۔ شاہ میر غصے میں دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے آنکھیں بند کرتے جب سے گہرا سانس لیا، ایک تیکھی نظر اس پر ڈالتا تیزی سے روم میں گیا۔ وہ گھبراہٹ سے وہیں کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، جائے یا نہیں، لیکن نہ جانے کیا مطلب پھر احمد صاحب کے فیصلے سننے پڑتے، اور اس کا سوچ کر ہی سانس اٹک رہا تھا۔ کب سے غصے میں وہ خود پر ضبط کیے ہوئے آ رہا تھا، یہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ ہمت کرتی آگے بڑھی تھی۔ حیا، چائے لاؤ۔ اف، میں پھر سے بھول گیا۔ ارمان جب سے آیا تھا وہ بار بار حیا کو آواز دیتا تھا، اسے عادت ہو گئی تھی، وہاں حیا اس کا ہر کام خود کرتی تھی۔ وہ یہاں جب سے آیا تھا اسے حیا کی بہت یاد آنے لگی تھی، اس کا دل اب نہیں لگتا تھا ساتھ وہ جب بھی ملتا تھا، کومل کے ساتھ وہ جب بھی ملتا تھا تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد پھر سے جھگڑا شروع کر دیتی تھی۔ اسے یاد آیا تھا کہ اس نے ایک بار کومل سے کہا تھا کہ اس کے لیے کافی بنا دے، اور الٹا وہ اسے چڑھ کر کہنے لگی تھی کہ میں نوکر ہوں کیا جو یہ کام کروں؟ اسے اس وقت شدت سے حیا یاد آئی تھی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، زندہ ہوں، بس تم تو چھوڑ کر چلے گئے، پوچھا تک نہیں ماں کا حال؟ فاروق نے دکھ سے کہا۔ وہ آج 4 مہینے بعد بات کر رہا تھا، اور سب خیر ہے، باقی سب ٹھیک ہے؟ وہ پوچھنا حیا کا چاہ رہا تھا پر شرمندگی سے پوچھ نہیں پایا۔ اچھا اب میں رکھتی ہوں، مجھے ہسپتال جانا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ کیا ہوں امی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ ارمان پریشان ہوا۔ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ وہ حیا کیا ہوا؟ حیا کو امی بتایا۔ وہ اماں کی بات کاٹتا پریشانی سے حیا کا پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حیا کے لیے فکر مندی دیکھ کر امی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ خود آ کر دیکھ لو اسے کیا ہوا ہے؟ اماں کو بولتے ہی فون بند کر دیا۔ ارمان پریشانی سا پھر سے کرنے لگا، اسے حیا کے لیے بے چینی ہو رہی تھی۔ یار امی پوری بات بتا دیں، میں پردیس میں ہوں، یہاں دوسرے شہر میں نہیں کہ بھاگتا ہوا آؤں، کچھ تو خیال کریں، آپ بتائیں صحیح۔ پریشانی ہو رہی ہے؟ وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں، موسم کی وجہ سے سردی لگی ہے، بخار تھا، اسے لیے جا رہی ہوں، تم خود کیوں نہیں فون کرتے اسے؟ امی پوری بات بتاتے ہوئے آخر میں شکوہ کیا۔ وہ حیا کی خاموش اس کی اکیلا پن محسوس کرتی تھی، لیکن بیٹے کی غلطی پر خود شرمندہ بھی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ خیال رکھے گا، پھر بات کروں گا، اللہ حافظ۔ تھوڑی دل کو تسلی ملتے ہی فون بند کر دیا۔ دل بہت چاہا بات کرنے کا، لیکن وہ اپنے خواب یہاں ایسے کچھ چھوڑ کر جا سکتا تھا، اس لیے خود کو حیا سے دور رکھنے میں ہی بہتری سمجھی تھی۔ اسے تمہاری فکر تھی، مسز فاروق حیا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ساتھ کھڑی سب سن چکی تھی۔ نہیں، بس اتنی ہی فکر ہوتی ہے انہیں، بس اتنی ہی فکر ہوتی ہے، جب وہ خود مجھ سے بات کریں گے تب ہی میں بتاؤں گی، آپ پلیز امی۔ حیا ان سے التجا کرتی نظروں سے دیکھتے ہوئے روم میں چلی گئی۔ مسز فاروق کو اس کی حالت پر افسوس ہوا تھا۔